یا اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پھر بھی ایک مرتبہ صلوات. ٹھیک ہو جائے تو بات ٹھیک ہے. پھر بھی ایک مرتبہ صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پھر بھی ایک مرتبہ صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آ جاؤ سے آ جاؤ. پھر بھی ایک مرتبہ صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کر رہو سی جو کرنے میرا بیٹا. ہیلو کرو کیا کرنا جو کرنے کر لو. پھر بھی ایک مرتبہ صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پانچویں مرتبہ بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب درّی یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیۃ یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور. صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پھر بھی ذرا بلند تر صلوات پڑھ دیجئے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میں نے آپ کے سامنے 18واں پارہ سورہ نور کی. اس سورت کا نام اللہ نے نور رکھا. اللہ نے اس کا نام نور رکھا. جس کا اللہ خود نام نور رکھے وہ خود اس جیسا نور نہیں ہوگا. اللہ نے خیال کرا یہ پورے قرآن کی حساس ترین آیہ کریمہ. اس آیہ کریمہ پر جو بحث ہونی چاہیے تھی ہمارے مفسرین نے بحث کی نہیں. یہ آیت نسل امامت کے اجرا کے لیے آئی. غور نہیں فرمائے. قبلہ بیٹھے ہوئے ساری بات ابھی کریں کہ امامت امام کے بعد امام کون ہوتا ہے؟ ماں کیسی ہوتی ہے؟ باپ کیسا ہوتا ہے؟ آسان کر دے. بالکل بالکل حیدری. جب ماں اور باپ کا معیار قرآن بتا دے گا پھر ہمیں معلوم ہوگا. جس کی ماں اور باپ ایسا ہو خدا جانے آنے والا کیسا ہوگا. ٹھیک ہوگی. اب جناب اسے سمجھنا میں جلدی وقت بھی نہیں لیں گے اور جلدی ترجمہ کر کے آپ کو مکمل سنا دیتے ہیں. اللہ ہو اللہ ہے. ایسے لگتا ہے کہ جب اللہ 14 کا ذکر کرنا چاہتا ہے پہلے اپنا اللہ ہونا منواتا ہے. اللہ ہے. اللہ کیا رہا؟ اللہ ہے نا.
میں کہوں اللہ ہے اور ہے، انبیاء کہیں اللہ اور ہے، 14 کہے اللہ ہے اور ہے، کہوں خود اللہ کہے اللہ ہے۔ غور نہیں فرما رہا اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ حیدری۔ اور میں گل کرنی نہیں چاہیے توحید کے بارے ایک گل ساجا سچی گل ہے۔ خدا جانے اللہ نے اپنے آپ کو اللہ ہے کیسے کہا ہوگا؟ ذرا کوئی گل کرو۔ اللہ اکبر، اللہ خوش دیجیے، اللہ ہے کیا کیا اس؟ اچھا شکریہ شاہ جی، بسم اللہ۔ اچھا چلو پھر اللہ سے رات بھی میں نے شروع کی، ایک صاحب پیسے لے آئے، وہ میں کہ میں پیسے کے لیے پڑھنے تھوڑی آیا ہوں، میرا پتر صحیح نہیں، سارے بچے نے صحیح۔ اللہ ہے، خدا جانے اللہ ہے، وہی جانتا ہے کہ وہ ہے کیسا ہے۔ اسی لیے علی فرماتے ہیں یا ہوگا اے وہ جو اشاروں میں نہیں آتا، علی اشارے سے سمجھا رہا۔ غور نہیں فرما رہے، علی فرماتے ہیں یا ہوگا اے ہوگا، ہوگا اللہ کا ذاتی نام ہے، اے ہوگا ہے اور واہ ملیں تو پھر ہوگا بنتا ہے، بحث کرنی ہے ادھر نہیں جانا۔ یا ہوگا اے وہ، علی فرماتے ہیں اے وہ من لا یعلم ما ہوگا، کوئی نہیں جانتا کہ ہوگا کیا ہے۔ اور نہیں فرما رہے، جب کوئی دوسرا نہیں جانتا کہ ہوگا کیا ہے، پھر واجب ہے سلونی کا دعویٰ ہی وہ کرے جو اسے جانتا ہو۔ کون کرے گا؟ حیدری یا ہو یا علی یا ہوگا، بس ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، 5 معنی ہوئے، 5۔ آخری معنی کو ہمارے 5ویں امام نے مستند فرمایا، کیونکہ ترجمے ہمارے کیے ہوئے تھے، فرمایا 5واں ترجمہ تمہارا صحیح ہے۔ اللہ نور السماوات والارض کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ آسمان و زمینوں کو نور دینے والا ہے، کوئی خزانہ نور ہے جس سے دینے والا ہے۔ ان سمجھ آگئے میرا باپ؟ اللہ نور السماوات والارض، جب کوئی نور کا خزانہ ہے اللہ نے اس کو خزانہ نور بنا کر، خزانہ ملکوت بنا کر، اللہ بنا کر، ادھر علم کلام نہیں کرنا، خزانہ ملکوت بنا کر، اب اللہ مثال اس خزانے کے نور کی مثال دے رہا ہے۔ ان کی مثال دے کر اللہ خود بے مثال ہو گیا۔ اب مثال دی ہے اللہ، کیونکہ مثال کے لیے ممثل لہو ضروری ہے، دوسرا خدا ہونا ضروری ہے۔ جب دوسرا خدا ہے ہی نہیں تو پھر اللہ کی مثال نہیں، آل محمد کی مثال ہے۔ میرے آقا کے نور کی مثال، مثل نور ہی رسول پاک کے نور کی مثال اللہ دے کر اپنا اللہ ہونا سمجھا رہا ہے، منوا رہا ہے۔ اللہ کے نور کی مثال کا مشکاتن، ایک جالے جیسی ہے، ادھر جالے ہے، وہ سامنے ہے جو دیکھو، جالا جو ہوتا ہے، پرانے زمانے میں بجلی نہیں تھی، چھوٹا سا ایک آلہ تاک، اسے کہ تاک بناتے تھے، تاک، اس تاک میں کیا رکھتے تھے ہم؟ چراغ رکھتے تھے۔ اللہ نے فرمایا اللہ کے نور کی مثال اس تاک جیسی ہے، اس آلے جیسی ہے، فیہا مصباح، جس میں ایسا چراغ روشن ہے جو پھونکوں سے بھی نہیں بجھ سکتا۔ چیلنج ہو گیا، پھونکوں سے بھی نہیں بجھ سکتا۔ ایسا نور، ایسا مصباح ہے، ایسا آلہ ہے
پوچھا گیا مولا مثال تو آپ کے نور کی دی جا رہی ہے، آپ کے وہ نور کی کون سی جگہ ہے جہاں یہ مثال دی گئی؟ فرمایا وہ مشکات میرا سینہ ہے۔ خوش نہیں ہوئے میرا خیال ہے، خوش نہیں ہوئے؟ وہ مشکات رسول فرماتے ہیں میرا سینہ ہے، فیہا مصباح، مصباح سے مراد علم نبوت ہے، علم نبوت میرا سینہ ہے، میرا سینہ، اور مصباح علم نبوت ہے۔ میں کہوں جس سینے کو اللہ خود علم نبوت سے بھر دے وہاں جبریل آپریشن نہیں کر سکتا۔ او بے خبرو، بے خبر نہیں، یہ تلے ڈٹھے نا جی کیویں آکھے نے تسی خیال ہی نہیں کیتا، جو پاؤں کے نیچے ہے وہی یزیدیت ہے۔ خیال کیتا کرو ایویں اٹھ دے تسی اٹھو نا، میں دیکھا کیڑا اٹھ دے، کتنی ہمت کر کے اٹھے ہیں، انہوں نے آپ نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ ماشاءاللہ نور رہی، اس کے نور کی مثال اس آلے جیسی ہے جس میں فیہا مصباح، جس میں علم نبوت سے سینہ رسول اللہ نے بھر کر آگے فرمایا المصباح، یہی نور نبوت فی زجاجہ، شیشے میں ہے، وہ شیشہ وجود علی مرتضیٰ ہے۔ وہ شیشہ کیا ہے؟ جناب علی۔ یہ شیشہ دنیا کی مٹی کا شیشہ بنا ہوا شیشہ نہیں، خدا جانے توحید نے 14 کا وجود کیسا بنایا۔ وہی مصباح، وہی علم نبوت کس میں ہے؟ شیشے میں۔ شیشہ کون ہے؟ جناب علی۔ اب وہی علم نبوت بلا فصل آ گیا سینہ علی میں۔ جب علم آیا نا سینہ علی میں، اللہ نے کہا رسول اب سلونی کا دعویٰ تو نے نہیں کرنا، علی سے کروا، تاکہ پتہ چلے جس کا سردار ایسا ہو اس کا جانشین کیسا ہو۔ سمجھ آگئی بابا؟ جلدی سے حیدری، ایک گل میں کئی دفعہ دہرائی ہے، جلدی نہیں، میں نکی گل، جلدی۔ جناب علی نے جب سلونہ کا دعویٰ کیا، ایک یہودی عالم بیٹھا ہوا تھا، بس میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے دل میں کہا کہ میں بھی علی علیہ السلام جتنا جانتا ہوں۔ جب اس نے دل میں کہا جو دلوں کی بات سنے جانے وہی تو امام ہوتا۔ ہوئے بوٹیاں نہ نکلے چمچی بغیر۔ یہ کہہ کے اس نے کہا، جناب علی نے فرمایا یہ کہہ رہا میں علی جتنا جانتا ہوں۔ سرکار نے اسی کی طرف دیکھ کے فرمایا بھائی میری طرف دیکھ، علی علیہ السلام کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، ثواب نہیں۔ کہاں بیٹھے ہیں یار، کہاں بیٹھے؟ حیدری، میں بہت بڑی بات کہی ہے حضور کی آنکھوں، وقت تھوڑا ہے۔ دیکھا اس نے، جناب علی نے اپنا ہاتھ منبر پہ بیٹھے ہوئے اپنا ہاتھ دراز کیا، واپس کیا تو مٹھی بند تھی، اسی سے کہا بتا میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ وہ شخص کھڑا ہو کے کہتا ہے مولا آپ کے ہاتھ میں انڈا ہے، فلاں پہاڑی پر تھا، آپ نے اپنے علم سے اٹھا لیا ہے۔ سرکار علی نے کھول کے فرمایا ٹھیک کہا تو نے، یہ انڈا، بہ جا پتر بہ جا، بے بادے کو دیکھی، بادے دیکھی، اچھا کر لے یار، کوئی ایک ہم نہیں آئے، کوئی ڈر نہیں، بس صحیح، اللہم شکریہ سے ٹھیک ہو گیا، صحیح فوٹو ہو گیا جی، چنگی گل ہوگی، بس صحیح۔ سرکار نے دکھا کے فرمایا یہ انڈا ہے، میں نے اپنے علم سے وہاں اٹھایا ہے۔ جناب علی نے اس سے کہا اگر تیرا علم میرے برابر ہے لو انڈا وہیں رکھ دے۔ خوش نہیں ہوئے یار، خوش نہیں ہوئے یار، اوے علی کی ہمشری کرنے والوں۔ اس نے کہا مولا یہ میرا علم نہیں ہے۔ سرکار علی نے فرمایا سن،
جہاں تک تیرا علم پہنچ گیا تھا وہاں تک تو علی علیہ السلام کا ہاتھ پہنچ گیا. ہم سمجھ آئیے ماشاءاللہ نور ہی کا مشکات. حیدری اے ہن جلدی سے اب جناب علی تک نور پہنچ گیا. اس یہاں جو نور پہنچا المصباح فی زجاجہ الزجاجہ تو اے جو وجود علی الزجاجہ تو کانہا کوکب دری. علی کا وجود جب علم نبوت سارا آیا ایسے چمکنے لگا کہ عالمین چمک اٹھے. ٹھیک ہے اب دیکھیں نور کہاں تک پہنچ گیا جناب علی علیہ السلام تک. اتھائی آکے سارے شیعہ مفسرین ہی پھسل گئے. انہیں سمجھ نہیں آئی اور سختی میں نہیں کرے گا صحیح پھسل گئے. خدا جانے پھسلائے گئے یا پھسل گئے. لیکن ایک گل ضرور ہے علی فرماتا ہے جن کا دل ہماری ولایت سے پاک نہیں ہوتا قرآن اور سے اپنے معنی چھپا لیتا. ٹھیک ہو جناب علی تک یہ نور پہنچ گیا. کانہا کوکبن دری یوقدو. دری نسبت کیا در کی طرف دری یوقدو. صرف صحیح سر پہ ہلے نہیں تسی چپ. دری یوقدو اے یہی علی علیہ السلام کا نور آگے یوقدو روشن کیا جاتا ہے. معلوم ہوتا ہے کوئی کمال ہے جس سے روشن کیا جاتا ہے. روشن ہوتا ہے لازم یہ متعدی باب روشن کیا جاتا ہے. کوئی ہے ایسا یہ جو روشن کیا جاتا ہے سارے میرے والے پاسے دیکھو صحیح. یہ جو روشن کیا جاتا ہے یہ ہے وجود حسن. اب یہ جناب علی سے یہ نور منتقل ہو رہا ہے وجود حسن کی طرف. جو کا دو یہ روشن کیا جاتا ہے کس کے وجود سے جناب علی کا وجود. پہلے معلوم ہو گیا امام کا باپ امام ہوتا ہے. جب باپ امام ہوتا ہے تو پھر ماں کو کیسا ہونا چاہیے. چونکہ سیدہ کا کف ہے علی کی کف بعد میں سیدہ. پہلے سیدہ علی سیدہ کیا کف ہے. میری گل نہیں سمجھتے پہ. کف کا تعلق مستور سے ہوتا ہے مرد سے نہیں. معلوم ہوا علی بنے ہی ایسے ہیں جب فاطمہ بنی. ہن گل کی کر رہا میں کی آکھیا میں. ٹھیک ہے جناب سیدہ لولا علی لما فاطمہ کفوا احد. اگر علی نہ ہوتے تو عالمین میں فاطمہ پاک کا کوئی کف نہیں تھا. اس میں یار کا ہے علی. اس میں یار کا جب کوئی ہن گل کر لو گاؤں میں میری بات پہنچا دوں. وہ جب کائنات میں علی کا کف نہیں ہے تو پھر علی بلا فاصل جانشین ہے. ٹھیک ہو گیا سی. خوش ہو میرا پتر. ماشاءاللہ نور ہی کا مشکاتن فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجہ تو کانہا کوکب دری. ایک چمکتا ہوا ستارہ. یوقدو من شجرۃ مبارکۃ. ایک شجرہ مبارکہ سے روشن کیا جاتا ہے. شجرہ مبارکہ ہی جناب فاطمہ ہے. معلوم ہو گیا نسل امامت کے لیے باپ علی ہونا ضروری ہے ماں فاطمہ ہونا ضروری ہے. جب اللہ نے یہ شجرہ بنا دیا ماں فاطمہ پاک باپ علی
پہلے آدم سے یہی کہا تھا، او آدم و حوا لا تقربا هذه الشجرۃ، اس علی کے شجرے کے برابر نہ آنا، تم اور ہو، یہ اور شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ، زیتونہ کون ہے؟ اس شجرہ کی سے جہاں بدر الکل واقع ہو رہا ہے، بدر الکل من الکل، میں لغت لے چھوڑیے خیال کرائے تو آنی سنا رہی ہیں، میں پوچھنا نہیں، زیتونۃ شجرہ، شجر نہیں شجرہ، شجر ہوتا ہے جیسے آگے درخت نہیں ہوتا، شجرہ سے آگے درخت نکلتے، سیدہ شجرہ ہے، یا علی انت و انا من شجرۃ واحدۃ، علی تو اور میں ایک شجرہ، میں جڑ ہوں تو تنا ہے، حسنین شاخیں ہیں، ثمر فاطمہ ہے، پتے مومنین ہیں، سردی زیادہ لگے تو پتے جھڑتے ہیں، شاخیں نہیں، ٹھیک ہو گیا؟ من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیۃ، تسی نہیں دسو کیا لکھا کرے، نہ وہ شرقی ہے نہ غربی ہے، یہ ترجمہ شیعہ نے لکھا جی، شرقی شرقی واللفظ شرقیہ ہے، شرقیہ صفت ہے شجرہ کی، لا شرقیہ، یہ شجرہ سیدہ پاک نہ شرقیہ ہے نہ غربیہ، پورے کسی تفسیر والے نے نہیں لکھا پتر نہیں جو لکھا، تسی کتنے بیٹھے ہو، لکھو نا، دسو نا کی لکھا جائے، نہ یہ شرقی ہے، انہوں نے کہا نہ یہ شرقیہ ہے نہ یہ غربیہ ہے، یہاں خالق نے علم منطق اور علم کلام معنی بیان کو صرف فرما کے کہا، شرق، اسی شرق سے بنا مشرق، غرب، غرب سے بنا مغرب، اور میری گل سن لو آیت میں پڑھوں، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اللہ کی ملکیت ایک مشرق بھی ہے ایک مغرب بھی ہے، وہ مشرق مغرب یہ نہیں جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے، مشرق رسول ہے، مغرب علی، بولی سمجھ آئیے، حیدری، گل سمجھ آندی پہ بابا، میں مجھے جلدی کی وجہ سے میں جلدی، لا شرقیۃ ولا غربیۃ، کیا مطلب ہوا؟ شرق رسول، مشرق رسول، مغرب علی، او بے خبرو، اللہ کہہ رہا ہے بی بی نہ شرقیہ ہے نہ غربیہ ہے، اے اپنے مفسرین سے کہتا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے بی بی نہ نبی ہے نہ امام ہے، لیکن چادر تطہیر میں نبی بھی بیٹھا ہے، امام بھی بیٹھا ہے، مرکز فاطمہ کے پاس ہے، بی بی وہاں ہے، بی بی نہ شرقیہ ہے نہ نبی ہے نہ امام ہے، لا شرقیۃ ولا غربیۃ یکاد زیتھا یضیء، یہ خاموشی میں چاہتا ہے، اللہ شکر ہے، یہ نہیں ہوئے گی یہ سمجھ نہیں آئے گی پتر، یکاد و کادا یکاد و افعال مقاربہ 18 ہیں، افعال مقاربہ وہ ہوتے ہیں، کاد کے معنی ہوتے ہیں قریب ہونا، قربت جسے کہتے ہیں، کوئی سمجھیں گے کو پتر، قربت، قربت، اللہ نے قربت کے لفظ لگا کے کہا، وہاں قرابت کا بچے کے ہونے میں، حسن علیہ السلام کے ہونے میں قرابت کا تصور ہے جسے نکاح کہتے ہیں، مگر وجود کے آنے میں قرابت واقع نہیں ہوئی، میرے خیال اتو چلی گئی یہ گل، اتو چلی گئی، قرابت سمجھئے، نکاح کیا ہے؟ قرابت، نکاح کیا ہے؟ قرابت ہے، یعنی انہا لباس لکم وانتم لباس لہن، لباس بدلا ہے یار، قرابت کے معنی ہے اے بے حجاب ہو کے قریب ہونا، انہا ہے نا،
یکادو زیتھا یضیء، قریب ہے کہ زیت مانے شجرہ کون ہے؟ بی بی پاک، شجرہ کا اصل، زیت مانے تیل، شجرہ بی بی سیدہ کی اصل، بی بی سیدہ کی حقیقت، بی بی کے نور کی حقیقت، یعنی وجود حسن۔ کل نہیں سمجھ میں آگے یضیء آگے روشن ہو، وجود میں آئے، ولو لم تمسسہ نار، اگرچہ آگ اس مصباح کو مس بھی نہ کرے۔ یہ آگ کیا ہے؟ آگ کیا ہے؟ یہ نہیں سمجھو گے تو نہیں سمجھ آئے۔ یہ 1400 سال سے آپ آگ کیا ہے؟ آگ کے معنی خواہش۔ یہ خواہش سے پیدا نہیں ہوتے، اسی خواہش کا نام قرابت ہے۔ یہ 14 کا وجود، امام کا وجود ہوتا قرابت کا ہے۔ قرابت نکاح قرابت کا نام ہے، مگر آگ یہ قرابت میں جو خواہش ہے نا، خواہش حسن خواہش سے نہیں ہوتے۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ ان کی آنکھوں کو بجلی اچک لے، ہے یعنی منافقین کی آنکھوں کو اچک لے۔ کلما اضاء، جب روشنی آتی ہے کیا کرتے؟ کلما اضاء لہم شوفی، تو چل پڑتے ہیں، جب چلتے ہیں تو ان کی آنکھیں اچکی نہیں، اچکنے کے قریب تھیں مگر اچکی نہیں۔ کیوں نہیں اچکی؟ واللہ، جو بھی اللہ چاہے گا وہی ہوگا۔ ان کی قرابت مشیت سے ہوتی ہے، امر الہی سے ہوتی ہے، قرابت سے نہیں۔ کل میری تھوڑی سمجھ آئی ہے یا نہیں میرا بھائی؟ آل محمد کا وجود جو آگے بنتا ہے قرابت ہوتی ہے۔ اب میں مثال دوں، مثال کیا کروں سمجھانے کے لیے؟ جناب سیدہ بھی بیٹھی ہیں، جناب علی بھی بیٹھے ہیں، اللہ نے چاہا کہ حسن آئے، غور نہیں فرما رہے۔ اللہ کہتا ہے آل محمد تم چاہتے ہی وہی ہو جو میں چاہتا ہوں۔ اللہ نے چاہا کہ حسن آئے، ادھر علی نے چاہا کہ حسن آئے، سیدہ نے اس چاہنے کو قبول فرمایا کہ حسن آئے، حسن وجود میں آ گیا۔ یہ قرابت سے واقع نہیں ہوتے، قرابت سے وجود میں نہیں آتے، قرابت سے وجود میں نہیں آتے، مشیت سے آتے ہیں، امر الہی سے آتے ہیں۔ اسی وجہ سے 14 ہیں مشیت اللہ۔ پھر ہر امام جو آگے نسل امامت چلتی ہے، نکاح ہوتا ہے، نکاح ہے، نکاح ہے، ماں بھی ہے، باپ بھی ہے، ماں بھی ہے، باپ بھی ہے، ماں بھی ہے، باپ بھی ہے۔ جب 12ویں کی باری آئی صرف ماں ہے، باپ ہٹا لیا گیا۔ غور نہیں فرما، ایک لفظ بس 1 منٹ سے اور دیں۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش باپ نہیں تھا، صرف ماں کے حوالے سے ہے۔ اللہ نے جناب عیسیٰ پہ آ کے تخلیق کا نظام بدل کے کہا، وہ عیسیٰ جس کا انتظار کرے وہ منتظر ایسا ہے، اس کی ماں بھی ہے، باپ بھی ہے، جس کا 12ویں کا انتظار عیسیٰ کرے۔ عیسیٰ امر سے بنا ہے، خلق سے نہیں۔ جب عیسیٰ امر سے بنا ہے، خلق سے نہیں، تو وہی امر سے بننے والا جس منتظر کا انتظار کرے گا وہ نطفے سے نہیں بنتا، وہ ارادے سے بنتا ہے، مشیت سے بنتا ہے، اس کے ارادے سے وجود بنتا ہے۔
قرابت سے نہیں، نطفے سے نہیں، امام کے بعد امام وہ ہوتا ہے جو مشیت کے حکم سے چلے۔ جو ماں باپ سے پیدا ہو کے آتا ہے وہ جانشین رسول نہیں ہو سکتا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔